هل أتاك حديث الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ نزولاً 68 نمبر پہ ہے، 68 نمبر پر ہے، بعد الزاریات نازل ہو چکا ہے۔ ماقبل تزہید میں دنیا کا تذکرہ تھا، اب تخویف اور بشارت کا ذکر ہے۔ ماقبل فرمایا فذکر، اب اللہ رب العزت فرماتے فذکر، آپ نصیحت کرے لیکن آپ ان پر نگران نہیں ہیں۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ، ہے نہیں آپ کے پاس خبر، یا حل بمانا قد، تحقیق آ چکی آپ کے پاس، حدیث الغاشیہ ایسی مصیبت الغاشیہ جو کہ ڈانپے گی مخلوق کو۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس چہرے اس دن خاشعہ جھکی ہوئی ہوگی خوف کی وجہ سے، عاملۃ ناصبہ، مصیبتیں جھیلنے والی ہے، یہ ناصبۃ تکی ہوئی ہے۔ دنیا میں مصیبتیں جھیلی انہوں نے عمال کیا لیکن آخرت میں تکی ہوئی ہوگی، عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ یا ناصبۃ، دنیا میں تکی ہوئی ہے، بہت سارے اعمال کرتے ہیں لیکن بیچارے عمل کے اعتبار سے کورے ہیں اور عقیدے کے اعتبار سے کورے ہیں۔ تصلیٰ نارا حامیہ، داخل ہوں گے یہ لوگ آگ میں، حامیہ بھڑکتے ہوئے آگ میں، تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا گرم چشمے سے، نہیں ہوگا ان کے لیے طعام خوراک، الا من ضریع، مگر بدبودار اور زہریلا پودے سے، کانٹے دار، لا یسمن، جو نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نہ فائدہ دے گا بھوک سے۔ بہت سارے چہرے اس دن ناعمۃ، تر و تازہ ہوں گے، عیسیٰ اپنی محنت کرنے کی وجہ سے راضیہ، خوش ہونے والے ہوگی، فی جنت عالیہ، بلند بلند باغات میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں بیہودہ باتیں، فیہا عین جاری، اس میں چشمے ہوں گے جاری، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں پلنگ ہوں گے مرفوعہ اونچے اونچے، واکواب موضوعہ، گلاس ہوں گے سامنے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، تکیے ہوں گے برابر بچھائے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، قالین ہوں گے مبثوثہ بچھائے ہوئے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ نظائر ہے۔ پہلے فرمایا فی جنت عالیہ، بلند بلند باغات ہوں گے، سوال یہ کہ اتنے بلند باغات کہاں سے ہوں گے؟ جواب یہ کہ ان کی طرف دیکھتے نہیں ہو کتنا بلند ہے، پھر بھی بچے بھی اس پر چڑھ جاتا ہے، آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ان کے طرف؟ کیف خلقت، کس طرح اس کو پیدا کیا گیا، وإلی السماء کیف رفعت، نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کس طرح اس کو بلند کیا گیا، وإلی السماء، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، کتنا بڑا آسمان ہے، تو یہ بھی نظیر ہے اس لفظ کا کہ اللہ نے فرمایا فیہا عین جاریہ، اس میں اکواب ہوں گے، گلاس ہوں گے، تو سوال یہ کہ اتنے گلاس کہاں سے آئیں گے؟ تو جواب یہ کہ آسمان کی طرف دیکھتے نہیں ہو، کتنے ستارے اس میں، وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت، نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، کس طرح اس کو کھڑا کیا، یہ نظیر ہے نمارق کا کہ اتنی تکیہ کہاں سے ہوگی، دیکھتے نہیں ہو آسمان کی طرف، وإلی الأرض کیف سطحت، نہیں دیکھتے زمین کی طرف کس طرح اس کو بچھایا گیا، یہ نظیر ہے وزرابی مبثوثہ کا۔ اب بعض مفسرین نے ذکر کیا جماعت کا جو امیر ہوتا ہے اس میں 4 صفات مطلوب ہے۔ پہلی صفت افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اس میں سادگی ہو اونٹ والی، وإلی السماء کیف رفعت، آسمان کی طرح اس میں علوی ہمت ہونا چاہیے، وإلی السماء وإلی الجبال کیف نصبت، استقامت پہاڑ والی ہونی چاہیے، وإلی الأرض کیف سطحت، عجزی زمین والی ہونی چاہیے۔ فذکر، فریض نبوی، صاحب نصیحت کرے کہ آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں، نہیں آپ ان کے اوپر بھی مستحق ذمہ دار، الا استثناء منقطع، مگر جس نے پیٹ پھیرا و کفرا، کفر کیا،
بس سزا دے گا اس کو اللہ، سزا بہت بڑا کہ ہمارے اوپر ہمارے طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ان کے حساب ہے۔